بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مین جو ہمارا موضوع ہے اس سے آنے سے پہلے دو تین جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سرسری تبصرہ خادم حسین رضوی صاحب جو ایک پورا بہت بڑے اثرات مرتب کر کے اسلام آباد سے واپس آ چکے ہیں، تو بارہ اس سے مجھے کیا کہنا ہے کہ اس پہ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ تو اس کے کوئی آپ کو سن کو نہیں ملے گی، البتہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ تباہ آزمائی ہوتی رہی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اس میں بس ایک بات تو چنبے کی یہ تھی کہ پورا اسلام آباد جو تھا وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ موبائل سروس بند رہی، آپ کے علم میں ہے، اور مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی خبر نہیں آئی، صرف سرسری خبر ہے کہ وہ ایک دھرنا ہے۔ اس کے برعکس جب 2017 میں جو آئے تھے، اتما چاہیے تھی تو نیپرا نے پابندی لگائی تھی کوڈ آف کانڈکٹ کی کہ آپ یہ خبر نہیں دے سکتے، لیکن وہاں تو ٹی وی والے بول اور جو کہ پیارے ٹی وی والے تھے چینل 92 اس طرح کے، وہ وہاں بریانی دے رہے تھے اور عمران خان میں بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ مقبول ہے کہ عمران خان صاحب 2014 سے چونکہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے وہ عام کر رہے تھے، تو اسی پرائیویٹ سمجھا گیا اور دیکھا گیا کہ رضوی صاحب اسی بیانیے میں جو ہے مزید جو اس کو اضافہ کرنے کے لیے، طاقت فراہم کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس میں دو واقعات ایسے ہوئے جس کو ہم پوری عمر بھگتیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رضوی صاحب نے پاپولر پالیٹکس کی، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا اور 22 لاکھ ووٹ لیے۔ جو لوگ ووٹس لے لیتے ہیں نا، وہ پھر ایم کے ایم ہوں، رضوی صاحب ہوں، یہ مذہبی تنظیمیں ہوں، لسانی تنظیمیں ہوں، بھلے سے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کسی زمانے میں اپنے مفادات کے لیے کھڑا کیا ہو، لیکن جب یہ ووٹ لے کے جیت آتے ہیں نا، چاہے پی ٹی ایم ہے جو پختون تحفظ موومنٹ ہے، یہ سارے پھر دے آر آن دیئر اون۔ تو رضوی صاحب جو ہے ہی از آن ہز اون، اور یہ جو پاپولیرٹی ہے اور ان کے پیچھے 22 لاکھ ووٹ وہ کم نہیں ہے۔ تو ریاست میں اس وقت بھی اس نے گھٹنے ٹکوائے تھے، دو زانو کیا تو اس کی اور ریزن تھی، اب بھی گھٹنے ٹکوائے گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جو 1 سال پہلے رضوی صاحب کے اوپر فرمایا تھا کہ ہم ریاست جو ہے کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے، نشری تقریر کی تھی ٹی وی پہ، تو وہ یہ بات میری پلو سے باندھ لے اور خاطر جمع رکھیں کہ رضوی صاحب بار بار آئیں گے اور ریاست کو انڈرمائن کریں گے اور اپنی مرضی کا آپ سے معاہدہ لکھا کے چلے جائیں گے، چاہے آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن یہ شرمسار قسم کے معاہدے جس میں ریاست جو ہے ان کے آگے آپ کے وزیر داخلہ ہے جو نمائندگی شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی کر رہے ہوں، اور آپ کے مذہبی امور کے وزیر ہیں، ساری ریاست میں ان کو غیر قانونی معاہدہ پارلیمان سے باہر کر کے دیا۔ دوسرا مریم نواز کا جلسہ مانسہرہ میں، اور وہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے شام کو خاصا ایک گھمسان کا رن پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ مانسہرہ کا جلسہ جو ہے مانسہرہ کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، پہلے بھی بہت بڑے جلسے کر چکے ہیں، مانسہرہ ویسے بھی مسلم لیگ کا گڑھ ہے اور وہاں سے ان کو جلسہ کرنا ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا سسرال بھی ہے، تو چنانچہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اور ان کی نئی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک نیا جلا ملا ہوا ہے، یا اس کو ایک نئی ایک لائف لائن ملی ہوئی ہے، یا نیا ایک پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ ایک تہلکہ مچائیں گی۔ اور یہ مانسہرہ کے جلسہ نے بھی آج رات کو میڈیا کو بڑا آکوپائڈ رکھنا ہے، بلکہ اس کے اثرات اوورآل جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے یا جو ارتعاش ہے، جو عدم استحکام ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہی کرے گا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اصل جو آج میرا موضوع ہے وہ ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کل کوئٹہ میں تھے اور وہاں پہ کوئی ورک شاپس تھی، اس میں گئے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹی سی پریس ریلیز ISPR نے دی۔ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کی ہر بات میں بہت دلچسپی ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پورے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اور چنانچہ ان کے طرف سے جو بات آتی ہے تو وہ پورے ملک پہ اثرات مرتب کرتی ہے، اور وہ جس کو کہنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو ہمیشہ اس بات میں کوئی اب جھجک نہیں ہے، ایک عام بات ہے، اور یہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہونے ہیں۔ کس کے اوپر ہونے ہیں؟ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اصل میں ملک کو چلا رہی ہے۔ ویسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ملک میں اصل جس کو کہنا چاہیے کہ طاقت کا منبع کہاں ہے، جن کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس ملک کے اقتدار اختیار ہے۔ عمران خان صاحب کو میں کئی دفعہ زد و کوب کر چکا ہوں، ہر بندہ کرتا ہے ٹی وی پہ، ہر انتہا پہ جاتا ہے۔ میں نے تو اپنی حدود کو یوں رکھی ہوئی ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی، یا عمران خان نے جن کے بارے میں نہیں رکھی تھیں، تو ہر حد کراس کر چکے ہیں، لیکن یہ سہولت مجھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حاصل نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے کئی وجوہات ہیں۔ اور پھر جیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے دو رول ہیں، ایک پاکستان کے اندر سیاسی رول ہے، ایک دفاعی رول ہے۔ دفاعی ادارے کے ناطے سے یقیناً ہر پاکستانی جو ہے اس کو بہت محتاط ہونا چاہیے
کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دفاعی جو فورس ہے وہ اس طریقے سے پبلک کے اندر عام ہاتھوں میں خرچ ہوتی رہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے. لیکن جب سیاسی رول ہے تو وہ تو مجبوری ہے، وہ تو کرنا پڑے گا. جتنا وہ حصہ لیں گے وہ چونکہ پبلک کے اندر آ کے لیں گے، کیونکہ ان کو اپنے جو کچھ انہیں کرنا ہے وہ میرے اوپر آ کے پریکٹس کرنی ہے اس کی، تو اور ساری ایام بھی رہے گا تو اس میں اتباع زمائی بھی ہوتی رہے گی. تو انہوں نے کوئٹہ کے اندر اس سے پہلے جب کاکول میں بھی انہیں کہی تھی کہ ہم جو ہے جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، تو کافی دن اس پہ لے دے ہو رہی تھی. اس میں ایک تو انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کہا کہ بلوچستان کا جو بھی ہے سوشو اکنامک اپ لفٹ ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈر پوری طرح حصہ لے رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے اس وقت دشمن کی جو للچائی نظریں ہیں وہ بلوچستان پہ گر رہی ہیں. بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ سورشیں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہاں سازشیں ہو رہی ہیں، اور فوج کو بھی انہوں نے ملوث کیا. اور ہمارے بہت ڈیکوریٹڈ جنرلز جو ہیں اور بڑے آفیسرز جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. ISI کے بھی جو بڑے جس کو کہنا چاہیے پرومائزنگ سولجرز ہیں وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں. ہونا بھی چاہیے کہ وہاں پہ ہمارا ایک جنگ جو ہے ہندوستان کے ساتھ بھی ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ کی ایجنسی سے بھی ہے، ہماری امریکہ کی بھی جو ایجنسیز ہیں ان سے بھی ہے. اب وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی، مجھے اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے. اب وہ یہ ہے کہ پاکستان پیس اینڈ پراسپیرٹی از لنکڈ ٹو ڈیموکریسی اینڈ اٹس ویلیوز. بظاہر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت اچھی ہیں، اور یہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک فکرے کے اندر انہوں نے شاید میسیج دیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر سیاسی بات پہ بات نہیں کر سکتے، تو ان کو اشارتاً کنایتاً PM میں کاکول میں گئے تو بتانی پڑی. تو لیکن ہم جو یہاں پہ تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، چاہے انہوں نے ان کا اشارہ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس چونکہ اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے کہ میں یہ کس طریقے سے جو تین فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، تو ان میں آپس میں کیسے لنک جوڑوں، یا کون سی جو اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے اور جو سامنے نہیں آتی، بجائے اس کے کہ اندرونی باتیں ہم کو اندازے سے بتائیں تو وہ سامنے ان پہ اتباع آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ بات سامنے آ گئی ہے. مجھے سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میڈیا کے اندر بے شمار میرے ساتھ میرے کولیگز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ترجمان ہیں. وہ کھل کے بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ساختہ ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ نے کسی طریقے کو اجازت دی ہے. دفاعی ترجمان تو خیر ہم ٹھوک کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم، اور پورا ان کا تجزیہ یا ان کا جو کانٹینٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کا انٹرسٹ ہو اور ان کا جو پولیٹیکل موقف ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کچھ نہ کچھ جو بات کرتے ہیں میں یہی اسیوم کرتا ہوں کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو میڈیا کے سویلین ہیں، ان میں سے سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت ساروں کا پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، اور ان کے بارے میں وہ پرائیویٹ محفلوں میں اس کے یہی ان کا عزت و وقار ہے. ان کی بہت تکریم ہوتی ہے کہ ان کے براہ راست آرمی چیف سے تعلقات ہیں، ان کے ISPR کے ساتھ تعلقات ہیں. ہم روزانہ برتتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جھجک میں رکھنا چاہیے. وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ڈسکشن میں پرائیویٹ محفلوں میں بھی آتی ہیں اور اشارتاً کنایتاً یا ڈائریکٹ TV پہ بھی آتی ہیں. تو وہ جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی جو ہے راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سیکشن جمہوریت کو انڈرمائن کر رہا ہے. تو چیف صاحب نے جب یہ کہا کہ جی ہم جمہوریت جو ہے پاکستان کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی، اب مت بھولیں کہ میرا نیریٹو کیا ہے کہ میں نے کہا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. اور میرا خیال ہے چیف صاحب کا جو مطلب ڈیموکریسی سے تھا وہ یہی تھا کہ ایک جمہوریت ہی ہے جو کہ پاکستان کو ایک سٹیبل نظام دے گی یا ایک نظام دے گی. میں سمجھتا اس میں تھوڑی سی اگر میں ہوتا تو تھوڑی ترمیم کرتا، یا چیف صاحب اگر یہ بات کہہ دے تو زیادہ کلیئرٹی ہوتی کہ کانسٹیٹیوشن اور ویلیوز جو ہے وہ بڑا ویگ سا لفظ ہے، بڑا مبہم لفظ ہے. ویلیوز کیا ہیں؟ مطلب ویلیوز سے مراد ان کی آئیڈیالوجی پاکستان ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اس کے لیے تو بڑا ایک ہمارے پاس کلیئر سٹینڈس رہا ہے. یہ تو کیا یاد ہے محمد علی جناح کی تقاریر میں سب کچھ ملتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پاکستان خواب دیکھا تھا، ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. تو اگر اس کے علاوہ کوئی ویلیوز ہے تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ کون سی ویلیوز ہوں گی؟ آیا وہ پنجاب کی ویلیوز ہوں گی؟ آیا بلوچستان کی ویلیوز ہوں گی؟ ویلیوز ہوں گی کیا؟ آیا ہماری مشرقی روایات ہوں گی جو انڈیا کے پاس بھی ہیں، جو باقی ملکوں کے پاس بھی ہیں؟ تو میں ایسی ویلیوز میں اندر مجھے دلچسپی نہیں ہے. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی چیف صاحب کی تقریر دار ہے، تیار بھی ہوئی ہوتی ہے اور خود بھی بہت سمجھدار ہے، تو یہ جو لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں تو یہ بڑے ویگ لفظ ہیں جو بڑے کلیئر کٹ ہونا چاہیے تھے کہ ہم پاکستان کی جو فوج ہے
یا ہمارے جو پاکستان کی پراسپیرٹی ہے اور پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئین پاکستان کے اندر پوشیدہ ہے، مثمر ہے، اس کو اپ ہولڈ کرنے میں، اس کو مضبوطی سے تھامنے میں، اس کو نافذ کرنے میں، اور نظریہ پاکستان کے اندر۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ پچھلے 30 40 50 سال میں جو پاکستان کے ساتھ کو ہم نے زد و کوب کیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو ہم نے بیٹنگ دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہماری حرص ہے، طمع ہے، ہماری اپنی ذات اغراض ہیں اور اپنے ذاتی ہم نے ہیولے بنا کے اور ہیلوسینیشن تھی یا ریالٹی تھی، اس کے اندر ہم نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس میں اس وقت آئیڈیالوجی اور کور ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے ایشو نہیں رہے۔ میرا خیال ہے یہ عیاشی ہے۔ میں اس کی مثال تو کئی دیا کرتا ہوں اور پھر کبھی دے بھی دوں گا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میرے جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں جی ویڈیو کو آپ 13-14 منٹ سے کم رکھا کریں۔ اب میرے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس سلسلے میں اس کی کبھی وضاحت بھی کروں گا کہ آئیڈیالوجی کی عیاشی ہم کیوں نہیں متحمل کر سکتے، ہمیں ایک ہی چیز ہمیں دے دیں۔ اور چیف صاحب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسی تقریب میں انہوں نے کہا کہ سارے سٹیک ہولڈرز، جس میں ظاہر ہے فوج کا بھی ذکر کیا۔ اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ فوج سٹیک ہولڈر ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ جی جو فوج ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ تو یہ سارے مل کے جب دے رہے ہیں تو سیاسی استحکام دے جائے، اور سیاسی استحکام صرف آئین میں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ابھی بھی کوئی پس وائن ڈیٹا ہے، ابھی بھی کوئی پیسہ سکور جو ہے سیٹل کرنا ہے، ابھی بھی کوئی سیاسی جماعتوں کو کرش کرنا ہے، ابھی بھی کوئی لاڈلے پیاروں سے کچھ اور کام لینا ہے، اور اس کے بعد صرف ہم نے صرف فساد بتانا ہے کہ جمہوریت بھی ہے اور یہ ویلیوز بھی ہیں۔ ویلیوز میں اس لیے نہیں کہتا ہوں، یہ بڑا مبہم لفظ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے جو جتنے مقتدر لوگ ہیں ان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور بات ایک ہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے سویلائز ہسٹری جو دنیا کی ہے، جو 250-300 سال کی جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے، یا ایون پریمیٹیو ہسٹری ہیومن سویلائزیشن کی، کہیں پہ ایک ملک نہیں ملا جو سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہو اور ملک جو ہے لاسٹ کر سکا ہو، پنپنے کی تو دور کی بات ہے۔ تو چنانچہ سیاسی عدم استحکام کے بغیر آپ معاشی طور پہ بھانج رہیں گے، آپ اس کے بحران کا شکار رہیں گے، اور آپ کے گورننس سسٹم تتر بتر رہے گا، اور آپ کی معاشرت جو ہے وہ ہوا میں معلق رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔